نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بھائی دوست اور ساتھیوں، ہم اور آپ ہر ہفتے ایک سے دو دن دین کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں. یقین جانیے جو لوگ دین کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر لوگ ہیں، اور یہ مجلس سب سے بہتر مجلس ایسی دین کی مجلس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر خیر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں بعض مسجد میں. یہ وہ لوگ ہیں جب فرشتے بیٹھتے ہیں اپنے پروں کو آسمان تک کرتے ہیں. جس طرح آپ بہت سے سن رہے ہیں اسی طرح فرشتے بھی اس مجلس کی باتوں کو بہت سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا بار بار تذکرہ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. یہ چند احادیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس مجلس میں ہم کسی نئے موضوع پر گفتگو کرنے نہیں آئے. آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے. ابھی آپ نے دو بھائیوں سے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی. سورہ فاتحہ کی تفسیر تشریح آپ جا کر تفسیروں میں دیکھ لیجیے گا، اس کی ضرورت نہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سورہ فاتحہ ایک خزانہ ہے. کیا ہے؟ ایک خزانہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی عظمت پر غور کرنے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزانہ 17 مرتبہ کم سے کم پڑھنے کی ترغیب دی، جبکہ عظیم الشان صورتیں اور بھی ہیں قرآن میں، عظیم الشان آیتیں اور بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر آیت، ہر رکعت میں، ہر نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھنے کی ترغیب نہیں کی ہے. آپ پڑھیے، کا ثواب ہے، اجر ملے گا، درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف کیے جائیں گے. لیکن آپ بار بار حدیث سے سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. صحیح بخاری کی روایت. 17 مرتبہ فرض نماز میں سنت اور نفل کو جوڑ لیجیے، اور بغیر نماز کے پڑھنے والے بھی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. تقریباً 50 مرتبہ جس سورت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، آخر حکمت کیا ہے؟ اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کو بار بار پڑھنے کی ترغیب کر رہا ہے. واللہ میں اپنے علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس سورت پر غور کر لیں، دنیا کے اندر سے بے امنی، دنیا کے اندر سے قتل و غارت کری، دنیا کے اندر سے خوف، دہشت، ناانصافی، چوری، زناکاری، غلط بادشاہوں کا ہم پر مسلط ہونا، اس طرح کی جتنی بھی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں اور برائیوں کے سیلاب بڑھ رہے ہیں، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر ہر مسلمان، صرف مسلمان کی بات کر رہا ہوں،
سورہ فاتحہ پر غور کریں. یہ ایسی صورت ہے اللہ اکبر کہ اس غیر گزرے دور میں بھی جب کہ توحید کم پڑتی جا رہی ہے، شرک سر اٹھا کر بات کرنا شروع کر دیا ہے، برائیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس دور میں بھی جب ائمہ حرمین شریفین اس کی تلاوت کو کرتے ہیں اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی نازل فرما ہے. مزہ آتا ہے، اور ایسا مزہ آتا ہے کہ اگر وہ 50 مرتبہ پڑھے اس نماز کے اندر انسان کی طبیعت نہیں ہوتا ہے. ایسی صورت ہے کہ آج بھی تلاوت کرتے ہیں. آپ نے چند سالوں قبل سنا ہوگا امام کعبہ سعود الشریف میں تلاوت کی تراویح کے اندر اللہ اکبر اس قدر رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ کئی سیکنڈ تک اس لائق نہیں تھے کہ سورہ فاتحہ کو مکمل کر سکیں. آخر بات کیا ہے؟ وہ مزہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی تو پڑھتے ہیں، وہ مزہ نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں نقص ہے، خلل ہے. یہ دل رب العالمین کی محبت سے سرشار نہیں ہے، لبریز نہیں ہے. اگر واقعی جس طرح اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی اس طرف پہ اگر ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھے، اللہ اکبر، اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے. جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے چمڑے حرکت میں آ جاتے ہیں، چمڑے حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ لرزنے لگتے ہیں. اور کیا ہوگا؟ خلقو سجدًا وبكيًّا. اللہ اکبر، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، چمڑے حرکت میں آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو پر دبا جاتے ہیں. کس بنا پر؟ اس لیے کہ رب کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے. گویا کہ ہم اور آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آپ لوگ دھیان ادھر کیجیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں، اور جب اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، گویا اللہ رب العالمین ہمیں مخاطب کر رہا ہے. یہ کون سی صورت ہے، کون سا قرآن ہے جس کو آج کے مسلمانوں میں ضائع کرتے ہیں؟ ہمارا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے مالک اعلیٰ کے سامنے. اس لیے میرے بھائیوں، بار بار آپ کے سامنے یہ بات وصیت کی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ اس سے سبق حاصل کریں. ایسے ایسے لوگ گزرے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس قدر ڈالے مار کر روتے تھے کہ آگے سے پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے؟ غور کیجیے. بہت بڑے چور تھے، ڈاکو تھے. فضل بن عیاض کیا تھے؟ چور تھے، ڈاکو تھے. اگر کسی علاقے میں فضل بن عیاض چلے جاتے تھے، باقی دوسرے چور اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اتنے بڑے چور تھے. اب بتائیے کتنا روک رہا ہوگا، کتنا دبدبا رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. لیکن ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوئے، اس گھر سے ایک آیت کی تلاوت سنی. کون سی آیت تھی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا مومنوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا مومنوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور حق سے کانپ جائیں؟ وہ وقت نہیں آیا. ہتھیار لے کر، بہت سارے سامان لے کر داخل ہوئے تھے، چوری کر کے سارا گھر خالی کر دینا ہے. اللہ اکبر، انہوں نے گھر خالی کر کیا. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا. جب انہوں نے پڑھا علم یعنی کیا وہ وقت نہیں آیا؟ خود ہی جواب دے رہے ہیں. چور چوری کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوا، آیت کو سمجھ رہے تھے، کیا جواب دیا؟ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. اللہ اکبر، پیچھے پلٹے، واپس ہوئے، گھر میں داخل نہ ہوئے، چوری نہ کی. جب واپس ہو گئے اس کے بعد پوری زندگی میں اس طرح انقلاب پیدا ہوا. اللہ اکبر، ایسے نیک ہو گئے اور یا اللہ میں سے ہو گئے کہ آج مختلف مجالس میں پوری دنیا کے اندر ان کی وعظ و نصیحت اور اس کے بعد ان کی پرہیزگاری، تقویٰ، زہد اور اس طرح کے تذکرے چلتے رہے.
یہ اٹریکشن، یہ طاقت موجود ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ حرکت پیدا کرے، بشرطے کہ اپنے دل کو اللہ کے کلام سے بھر لیجیے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں داخل کیجیے۔ دنیا داری جو ہمارے دلوں میں بس گئی ہے، رچ گئی ہے، اس کو ذرا سا نکالیے، کم کیجیے، تب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ محبت آپ کو بہت دور تک لے جائے گی۔ نمازوں کے لیے کہنا نہ پڑے گا، درس میں آنے کے لیے بار بار آپ کو انتباہ نہ کرنا ہوگا، آپ خود دوڑ کر کے آئیں گے کہ اگر آپ نے علم کا ایک لیسن پڑھ لیا اور سن لیا، اللہ اکبر، ہزاروں رکعت نفلی نماز پڑھے۔ یہ ہے قرآن کا فائدہ، قرآن کا معجزہ۔ اور جو کیجیے گا، چاہے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دین کی بات کا غور سنیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سورہ فاتحہ کے عجائبات کا خزانے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ لے کر کے جائیے اور ہر نماز میں تصور کیجیے کہ دیکھیے ماشاءاللہ سورہ فاتحہ میں کتنی عجیب اور انوکھی باتیں، کتنے معجزات ہیں، کتنی رہنمائی ہے۔ پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اسلامی حکومت لانے کے لیے، ہمارے دل کو، گھر کو، سماج کو بدلنے کے لیے سورہ فاتحہ کے اندر کیسا رول ہے، ذرا اس پر غور کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وہ آیت آپ سارے بھائیوں کو یاد ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو، اس کی اتنی عظمت ہے، اس کے اندر اتنی کبریائی اور بڑائی ہے، یہ مبارک ہے، اس میں شفا ہے، اگر اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیے ہوتے کیا ہوتا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ اکبر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو بار بار سناتے ہیں، بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں۔ کوئی بھائی ایسے ہوں گے جو جواب دیں گے کہ سورہ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے کتنے نمبر پر نازل ہوئی ہے؟ جی سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ ارسال کو بتایا میں نے، درس کا فائدہ ہے ماشاءاللہ۔ دوسری چیز، دوسری سورت کب نازل ہوئی؟ دوسرے نمبر پر کون سی سورت نازل ہوئی؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے سنا ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر نازل ہوئی سورہ مزمل۔ کون سی؟ سورہ مزمل۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کر چادر اوڑھ کر سونے والے، لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ ابھی دعوت کا کام شروع نہیں ہوا، تہجد کا حکم آ گیا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، ریڈی کرنے کے لیے، اچھی اور درست بات کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیام اللیل کا حکم دے رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ مدثر، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی کہا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تہجد میں لگ گئے، رات میں اٹھنا، تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اوور ٹائم ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو موقع ملتا ہوگا اوور ٹائم ادھر ادھر کرتے ہیں۔ یہ اوور ٹائم ہے اللہ کے سامنے، جو اوور ٹائم کرے گا اللہ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے گا۔ چوتھے نمبر پر ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے مستقل سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ اس سورت کی بڑی خصوصیات ہیں، اللہ بڑی خصوصیات۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ شاید بہت سے بھائیوں کو نہ معلوم، اس کو شریعت کی زبانی تکرار نزول کہا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تکرار نزول۔ 5 سورتیں ہیں قرآن کے اندر جو 1 سے 2 مرتبہ حسب حاجت نازل ہوئی، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ کی مکے میں نازل ہوئی اور دوسری مدینے میں بھی، جیسے سورہ اخلاص مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں بھی نازل ہوئی۔
اس تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہ رہا ہوں. سورہ فاتحہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ باقی صورتیں اللہ نے نازل فرمائی اور نازل کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہے، اللہ کی آیت ہے، تلاوت کی جا رہی ہے. لیکن سورہ فاتحہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے. معاملہ یہ ہے نازل کرنے والا تو وہ ہے لیکن اقرار ہم کرتے ہیں. اقرار گویا کہ بندوں کی زبان پر نازل فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. بندہ خود پڑھ رہا ہے اپنے ایگریمنٹ کو، رب کی عظمت کو خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اور خود ہی ایگریمنٹ پہ سائن کر رہا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کیا پڑھا ہے اور کس پر سائن کیا ہے. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سورہ فاتحہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اتنے نام ہیں جتنے نام کسی بھی سورت کے، چاہے کے ساتھ کسی بھی سورت کو اٹھا لیں، مشہور سے مشہور فضیلت والی 3 سے 4 5 6 نام سنیں، اس سے زیادہ نام نہیں سنیں گے. لیکن آپ نے کبھی پڑھا ہے سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الاتقان کے اندر لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 20 سے بھی زائد نام، 20 سے بھی جس سورت کے 20 نام ہی مان لیے جائیں، کیا اس سورت کی عظمت پر واضح دلیل نہیں ہے کہ نہیں؟ واضح دلیل. آئیے چند ناموں کا تذکرہ کر دوں. فاتحہ الکتاب، فاتحہ الکتاب، یہ نام اسم با مسمى ہے، اسم با مسمى ہے. فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں عربی میں ماشاءاللہ افتح باب کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں کھولو. فاتحہ وہ سورت جس سے اللہ نے قرآن کو کھولا ہے. نام بھی فاتحہ ہے، کام بھی فاتحہ ہے. غور کیجیے ذرا، اسی سے اللہ نے قرآن کو کھولا ہے. جب بھی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو کس سے پڑھتا ہے؟ شروع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ. نماز کو آدمی کس سے کھولتا ہے؟ سورہ فاتحہ. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کو کھولتا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے. تعلیم دی جاتی ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ. ایک اور نام دے دیجیے، اس کا نام ہے ام القرآن. کیا نام ہے؟ ام القرآن. آپ لوگوں کو سوال دینا ہوگا، اور جو آدمی مشغول ہوں گے آنکھ بند کیا ہوں گے سوال نہیں سو گے. جی، سورت کا نام ہے ام القرآن. ہم کس کو کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں، چونکہ بچے عام طور پر کدھر پلٹتے ہیں؟ ماں کی طرف پلٹتے ہیں. مرغیوں کو نہیں دیکھا ہے، جب ماں چلتی ہے سارے بچے چل دیتے ہیں سارے. یہ حقیقت ماں کی ہے. غور کیجیے جتنی سورتیں قرآن کے اندر ہیں، 114 ٹوٹل سورتیں ہیں، ساری سورتیں کدھر پلٹتی ہیں؟ سورہ فاتحہ کے طرف. اور اسی لیے اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. قرآن عظیم کیوں کہا گیا ہے؟ جو موضوعات پورے قرآن کے اندر ہیں. ابھی میں اشارتاً تذکرہ کروں گا اور آپ سب کو اختیار دوں گا کہ آپ پوچھ لیجئے کہ پورے قرآن میں جو تذکرہ ہے سورہ فاتحہ میں وہ تذکرہ اشارتاً موجود ہے یا نہیں؟ تو آپ لوگ بھی ذہن کو حاضر رکھیے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی. السبع المثانی. سب کس کو کہتے ہیں؟ سب کس کو کہتے ہیں؟ سب. مثانی کس کو کہتے ہیں؟ جو بار بار اللہ جزائے خیر دے بار بار دہرائی ہے. پورے قرآن میں سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے. بار بار جیسے ہم نے بتایا نا 50 مرتبہ ایک ہی کافی دہراتا ہوگا جو نمازی ہوگا. بے نمازی کی بات نہیں کر رہا، اللہ ان کو بے نمازی بنا. ایک نام ہے اس کا سورۃ الصلاۃ. سورۃ الصلاۃ. صلاۃ جانتے ہو کہ سارے لوگ؟ نماز. اس سورت کو نماز کہا گیا ہے. کیوں؟ ایک حدیث قدسی بہت پیاری ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان ہاف ہاف تقسیم کیا ہے. پیچھے کے لوگ مشغول نظر آ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا ذرا ادھر. میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان ہاف ہاف تقسیم کر دیا. ہاف ہاف بات آئے گی کیسے تقسیم ہے. یہاں پر نماز سے مراد سورہ فاتحہ قسمت الصلاۃ. اور اسی لیے صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کی حدیث موجود ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. عربی میں اس کے لیے خداج کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ نماز کسی کام کے لائق
نہیں ہے، خواہ وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، کوئی بھی ہو، جتنے محققین ہیں سبوں نے کہا ہے کہ اگر مسئلہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو کم از کم احتیاطاً پڑھ لینا چاہیے، احتیاطاً پڑھ لینا چاہیے تاکہ آپ کی نماز ہو۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی، بہت مزے کی بات ہے، سارے لوگ دھیان سے سنیے گا۔ نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوگا، دلی والے سنا ہے؟ یہ باوجود کہ حنفی تھے لیکن امام کے پیچھے فاتحہ کو پڑھتے تھے۔ اللہ، ایک شاگرد آئے، انہوں نے سوال کیا کہ استاد آپ اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں پھر بھی آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے تو مسلک کے خلاف کام کیا۔ کیا کہا؟ اللہ، اس میں ہم سب کے لیے عبرت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم جو بات کر رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں، چونکہ ایک موضوع روایت آتی ہے، گڑھی ہوئی روایت، کہ جو آدمی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ڈالا جائے، یہ موضوع روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ جب انہوں نے کہا تو نظام الدین صاحب نے کیا کہا سنو بات تمہاری درست ہے، اگر میرے منہ میں آگ کا انگارہ ڈال دیا جائے قیامت کے دن مجھے یہ پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کہے اے نظام الدین تمہاری کوئی نماز قبول نہیں۔ اور کیا آپ نے لوگ کس طرح دین کو سمجھتے تھے ذرا اس پر غور۔ ایک طرف حدیث بتاتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، دوسری طرف انہوں نے وہ بات پیش کی، کہا کہ قیامت کے دن اگر ساری نماز میری رد کر دی گئی تو میں نماز وہاں کہاں سے لاؤں گا، اسی لیے احتیاطاً امام کے پیچھے بھی خواہ کو بھی نماز فاتحہ پڑھ لیا کرتا۔ میں دلائل پر گفتگو نہیں کر رہا، انہوں نے دلائل سے جو کچھ سمجھا ہے اس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ چلیے سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے وافیہ۔ وافیہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ سورت اکیلے تمام سورتوں کی طرف سے کافی ہے، لیکن کوئی بھی سورت اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی طرف سے کافی، اسی لیے اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ کافیہ بھی ہے۔ ایک اور نام ہے شافیہ۔ کیا نام ہے؟ شافیہ۔ شافیہ جانتے ہیں کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام بیماریوں سے شفا دینے والا، تمام بیماریوں سے، چاہے وہ دل کی بیماری ہو یا جسم والی بیماری ہو، ایڈز ہو، کینسر ہو، کھانسی ہو، پلیگ ہو، مرگی ہو، کچھ بھی ہو، تمام بیماریوں سے شفا ہے، بشرطے کہ علاج کرنے والا یقین کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یقین نہ ہو تو فائدہ۔ اور دوا میں شفا میں فرق ہے، دوا سے بیماری جا بھی سکتی ہے نہیں بھی جا سکتی ہے، دوا ہے نا، کبھی کام کر سکتی ہے کبھی کام نہیں کر سکتی ہے، لیکن شفا کا مطلب 100% گارنٹی ہے کہ شفا ہے ہی اس کے اندر۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل درست کر دیا، جنہوں نے نہیں کیا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے قرآن تو باعث خسارہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا سن لیجیے تاکہ آپ کو بھی یقین ہو کہ ہم لوگوں کے اندر کیا عادت ہے، کچھ بھی ہو فوراً ہاسپٹل دوڑتے ہیں، شفا جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ ارے کم از کم یہ اللہ کا کلام ہے، تمام مستشفیات کا خلاصہ ہے، اس کو بھی تو استعمال کیجیے۔ کیا ہوا؟ اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، ایک قبیلے سے گزرے، قبیلے والوں سے کہا بھیا ہم لوگ مہمان ہیں آپ کے، پہلے آج کی طرح ہوٹل مالک ہوتے نہیں تھے، ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، کوئی لائن آرڈر نہیں کچھ نہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ذرا سا ہم لوگوں کو کھلا دیجیے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا نہیں بھیا کھانا نہیں ہمارے پاس، جاؤ۔ ہم میں سے بات لوگ ایسے ہیں اگر مہمان پہنچ جائے کہ دادا ہی بند کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی لے کر آتا اپنی قسمت سے کھاتا ہے کہ نہیں، اللہ برکت دیتا ہے اس کے لیے۔ قبیلے کے سردار کو بچھو نے نچ دیا، بہت مشہور حدیث ہے، بس کیا دھیان کرا، کہا کہ دم کرنے والا ہے کہ کھان کو کرنے والا؟ ابو سعید خدری نے کہا بالکل میں دم کروں گا، لیکن میں ایسے دم نہیں کروں گا، ہاں پہلے آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا نا، ہمارا ہاتھ تھا کھانا کھلانے کا، لیکن آپ نے نہیں کھلایا، اب اتنی بکریاں دوں گا آپ سے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دم کیا الحمدللہ وہ شفایاب ہو گیا۔ بکری تو نہیں چھوڑی انہوں نے، بکری نے کیونکہ ان کا حق تھا، اور اس کے بعد چونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا سیدھے لے کر چلے پہلے
ہم اور آپ کو کیا کرتے ہو کہ چار کو وہیں پر کل کر دیا ہو مسئلہ بعد میں کچھ نہیں ہوتا جیسے چاہے مسئلہ تو آج مل جاتا ہے کہ نہیں لیکن نہیں ایمانداری دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ پیش آیا کیا کرو کہا ایسا کرو تم لوگ بھی کھاؤ میرا بھی حصہ صحیح بخاری کی روایت ہے تم لوگ بھی کھاؤ میرا بھی حصہ لگاؤ تو یہ ہے تمام بیماریوں سے شفا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے کہ جی اللہ رب العالمین کی جو تعریف کرتے ہو کس بنا پر اللہ کی تعریف کرتے ہو کس بنا پر کون کون سی خوبی اللہ کے اندر ہے جس بنا پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کون جواب دے میرا سوال نہیں سمجھا آپ کو کہیں اور نہیں کرتے ہم اللہ کی جو تعریف کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے کس بنا پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے انسان کو نیچے آسمان بنایا اللہ سے زمین بچھائی اللہ سے سبزہ لگایا تمام صرف اللہ دی ہے اللہ خیر ہے جامع جواب یہ ہے 5 چیزوں کی بنا پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں 5 چیزیں کسی اور کے اندر آپ نہیں پائیں گے ان میں سے ایک ہے وہ ہمارا خالق اب آپ غور کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز میں ہمیں پیدا کیا ہے آپ ذرا غور کیجیے نا دل بنایا ہے گردے بنائے ہیں چہرہ دیکھیں ہاتھ پاؤں دیکھیں عبادت کر رہا بنی آدم ہم نے بنی آدم کی تقریب کی ایک وجہ کی دوسری وجہ کیا ہے وہ مالک ہے تمام کا مالک تیسری بات پورے کائنات میں تصرف کرتا ہے اللہ اکبر کہاں روزی پہنچانا ہے کیسے روزی پہنچانا ہے اور کس کو پیدا کرنا ہے کس کو اٹھانا ہے کس پر رحم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ وہ تو سر ہے اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت الرحمن الرحیم اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے قرآن کریم میں کئی مقام پر آیا وہ ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اس طرح کی جو صفات ہم دیکھتے ہیں اس پر ہم اللہ کی تمام تعریفیں پیش کرتے ہیں یہ ایسی صورت ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وسط والا حصہ بندے کے لیے کیا نعبد و ایاک نستعین ہے کہ نہیں اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں بندے کے لیے اور آخری حصہ نعمت ہے اس کے اندر چونکہ آپ نعمت پانا چاہ رہے ہیں تمام تر نعمتیں جو اللہ نے بندوں پر کی ہے اگر آپ کو حاصل کرنا ہو تو آخری حصہ صراط الذین انعمت علیہم یہ حصہ آپ کو دلالت کرتا ہے اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا اول حصہ رحمت ہے الرحمن الرحیم وسط والا حصہ ہدایت ہے اہدنا الصراط المستقیم اور آخری حصہ نعمت ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے دیکھیے سورہ فاتحہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے یہ سب سے عظیم الشان سورت ہے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور آپ کو توجہ کیجیے گا ایک مرتبہ اسی طرح مسجد میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ایک صحابی جن کا نام ہے ابو سعید بن المعلا ابو سعید بن المعلا یہ بھی مسجد میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سعید وہ صحابی نماز میں مشغول تھے سوچا کہ پہلے نماز مکمل کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد جاؤ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاخیر ہو گئی جانے میں جب آئے نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید کہاں تھے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھا کس میں نماز میں مشغول تھا کہا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا اللہ نے کیا فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں بلائے فوراً جواب دیا فوراً جواب دیا ترجیح دل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ظاہر سی بات ہے رسول کی آواز ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور تاخیر ہو گئی اس کے بعد کہا سنو جب مسجد سے جانے لگنا تو تمہیں سب سے عظیم الشان سورت کی تعلیم دوں گا سب سے عظیم الشان آپ کو بیچارے صحابی آدھے گھنٹے میں جاتے 1 گھنٹے میں جاتے پتہ نہیں کتنی دیر میں جاتے جو اتنی دیر میں جاتے وہ ابھی کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں نکلنا چاہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہا جائے گا کہ کہاں لگے گا ایک بہت عام بات ہے جس میں آپ کا فائدہ ہو، جو 1 گھنٹہ بیٹھ کر 5 منٹ میں شہریار ہو، کیا بات ہے بول دیجیے، ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے نا. کہا کہ جا رہا ہوں، کہا سنو ایک سورت میں تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں جس کے مانند جس کے مثل نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے، اس کے مانند قرآن میں بھی نہیں ہے، اور ایک ایک حرف پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز دے. غور کرتے ہیں. اور اسی لیے حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی. کتنی کتابیں؟ 104. صحیح کے سمجھ 104 کے علم کو 4 میں دیا. کس میں دیا؟ توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں. اور چاروں کے علم کو قرآن میں دیا. کس میں دیا؟ قرآن میں. قرآن کے علم کو مفصل میں دیا. مفصل کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے. مفصل وہ صورتیں ہوتی ہیں جو سورہ قاف سے لے کر ختم کریں. سورہ قاف سے لے کر ختم کریں. تو قرآن کے علم کو مفصل میں دیا، مفصل کے علم کو سورہ فاتحہ میں دیا، سورہ فاتحہ کے علم کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر پہ غور کیجیے ذرا سا. اسی لیے قرآن کریم ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں صورتیں تو بہت ہیں لیکن فاتحہ کا اپنا ایک الگ مقام. اور آپ کو حیرت ہوگی سورہ فاتحہ کی خصوصیت پر گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تمام صورتیں جبریل لے کر نازل ہوتے تھے. کون لے کر نازل ہوتے تھے؟ جبریل علیہ السلام. لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ جبریل نیچے ہے، صورت اوپر. یہ صورت کیسی ہے کہ جبریل نیچے آ گیا، صورت اوپر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے. اچانک دھماکے کی آواز سنی. سمع نقیرا من فوق. دھماکے کی آواز سنی. جبریل امین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ رہے دروازہ تو کھلا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلا تھا. اور وہ جو فرشتہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تک یہ فرشتہ زمین پر اترا نہیں. آج تک یہ فرشتہ ہاں کیا کیا خوبیاں ہیں. میں نے کہا کہ یہ خزانہ ہے، بس ہم لوگ قدر نہیں کرتے. فرشتے آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بالنورین، 2 نور کی خوشخبری سن لیجیے، 2 نور کی خوشخبری سن لیجیے. ایک ایک حرف پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز دے گا. اس میں سے ایک فاتحہ ہے اور دوسرے خواتین سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ دونوں اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی. اور ایک روایت میں ہے کہ 4 چیزیں عرش کے خزانے سے نازل. طبرانی کی روایت ہے 4 چیزیں 4 صورتیں عرش کے خزانے سے نازل ہوئی. اس میں ایک سورہ فاتحہ ہے، دوسرے خواتین سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں سے سورۃ الکوثر ہے اور آیت الکرسی. اور کریں گے. اور ایک اور خصوصیت لے لیجیے سورہ فاتحہ کی. اللہ اکبر، آپ سن کر حیران ہوں گے. ایک سورت ایسی ہے قرآن کے اندر کہ آپ پڑھیے فرشتے ثواب دیتے ہیں. ان کو آرڈر ایک حرف پڑھیے گا کم سے کم 10. خشوع ہے، خضوع ہے، اور بھی نہیں کیا ملیں گی آپ کو. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا پڑھاتا رہتا ہے. لیکن فاتحہ ایسی صورت ہے کہ فرشتوں کو آرڈر ہی نہیں ہے ثواب لکھنے کا. آرڈر ہی نہیں ہے لکھنے کا ثواب. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کا جواب خود دیتا ہے. اس صورت کا جواب غور کیجیے ذرا سا. وہ حدیث میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگ بھی ذرا جلدی پڑھیے، ذرا اس پر توجہ کیجیے. جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. ایک جملہ نکلا اللہ کی طرف سے جواب رپلائی ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. جب آپ نے کہا رحمان الرحیم ہے، اللہ کو تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. دنیا میں کہاں کوئی رحم کرتا ہے میرے جیسا؟ کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو اللہ جواب دیتا ہے. بھائی ہم کو اس لائق نہیں ہے کہ جواب ملے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کی قدر کرتا ہے، پھر پیچھے سے ہماری بھی قدر کرتا ہے. کہا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا ہے. جب آپ نے کہا مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ نے جواب دیا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، تو اللہ جواب دیتا ہے آدھا میرے لیے ہے، آدھا بندے کے لیے ہے، اب بندہ جو مانگے گا دیا جائے گا۔ یہ آدھا آدھا کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے چونکہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین ہمارے لیے ہے چونکہ مدد ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے بندہ جو مانگ دیا جائے گا، جو مانگ دیا جائے گا۔ تو بندے نے کیا مانگا؟ سنیے، ہم اولاد ہوتے تو کہتے ریال ڈالر چاہیے، باقی مت کرو، کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بھوت چڑھائی سی کا اچھی بزنس ہو جائے، تجارت ہو جائے، گھر ہو جائے، 5 اسٹار ہوٹل ہو جائے، اب کیا چاہیے آپ کو؟ آرام سے دنیا گزر جائے بس۔ لیکن نہیں، سنیے، نیک بندے نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ جب سیدھے راستے پر چلوں گا دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں مل جائے گی، اللہ تو بھی راضی ہو جائے گا، جنت میں بھی داخل ہو جاؤں گا، جہنم سے بھی دور ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تو جو مانگ رہا ہے تو کچھ مل جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، اللہ نواز رہا ہے۔ اے اللہ اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہو اور گمراہ کن راستہ ہو، اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور ایک ایک لفظ کا جواب دے رہا اللہ سبحانہ وتعالی۔ بھلا بتائیے جس صورت کا جواب خود دے رہا ہمارے تعالیٰ، اس کے ثواب کا کیا؟ اس کے ثواب کا کیا؟ اور یاد رکھ لیجیے، آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، سورہ فاتحہ کے حروف کو گر کر کے دیکھا آپ لوگوں نے؟ گر کر کے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ ویڈیو پر دیکھا آدمی دیکھا ہے، چھوٹی سورت سورہ فاتحہ میں 126 حروف، کتنے؟ 126۔ اس میں سے پیچھے آواز پہنچنے کی نہیں، پیچھے سب سے پیچھے سورہ فاتحہ میں 126 حروف ہیں، 63 حروف میں اللہ کی تعریف ہے، کمال نہیں، اور 63 حروف میں بندہ دعا کرتا ہے، بندے کی طرف ہے اور بندے کی دعا ہے۔ 63 اور 63 اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، 63 میں اللہ کی تعریف ہے، 63 میں بندے کی دعا ہے، طلب۔ اسی لیے یاد رکھیے گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے لے کر ختم تک 63 ہوتے ہیں، اور الحمدللہ سے لے کر إِيَّاكَ نَعْبُدُ تک کتنے ہوتے ہیں؟ 63 ہوتے ہیں۔ درجہ کے تکریم لیجیے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے، تمام نعمتوں کا۔ اگر آپ غور کیجیے ہمارے ساتھ تھوڑا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کا وجود، مخلوقات کا وجود ہے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو اللہ نے کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ عدم سے وجود میں آیا یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کس بنا پر؟ اللہ کے رحم و کرم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، جب تک اللہ کا رحم نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، آپ ایک سیکنڈ سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک سیکنڈ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ غور کیجیے گا۔ اب آخرت کا وجود اللہ نے کہاں سے بیان کیا؟ مالک یوم الدین، اشارہ کرتے آخرت کی طرف کہ آخرت ہے، غافل مت ہونا اس سے۔ اور آخر میں کہا کہ آخرت میں کون سے انسان فائدہ اٹھائے گا تمام نعمتوں سے؟ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرتا ہوا ہوگا۔ چلیے سورہ فاتحہ پر ذرا ایک مرتبہ پھر غور کیجیے آپ لوگ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ کو، خالق کو پہچانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو خالق سے جوڑ رہا ہے، ایاک نعبد سے لے کر ختم تک، اور درمیان میں واسطہ کس کا ہے؟ انبیاء کا، چونکہ انہوں نے اللہ سے لے کر ہمیں پہنچایا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس کو ہم نے جانا ہے رب العالمین سے، چونکہ اللہ رب العالمین جب پورے کائنات کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تو مناسب انتظام بھی کیا ہے، اور ہم سب کے لیے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں غور کیجیے، جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر اللہ نے جائز وسیلے کا بھی تذکرہ کیا ہے، جائز وسیلے کا بھی، کہ تمام مسلمان جب بھی دعا کریں جائز وسیلے کا تذکرہ کریں اللہ سے، ناجائز وسیلے کا تذکرہ نہ کریں۔ آپ غور کیجیے نا، جائز وسیلہ کہہ دیا ہم کو اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ آپ جانتے ہیں؟
ایک اور جائز وسیلہ دیا ہے نیک عمل کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر جا کر کے آپ دعا کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں. اگر آپ غور کرنا چاہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے ادب سکھایا ہے. اللہ کے ساتھ ادب سے بات کرنا بہت سے مسلمانوں کو بھی پتا ہے. لیکن اگر کوئی گھر میں مر گیا، کوئی بیماری پیدا ہو گئی، 50 گاڑی سے کم اللہ کو نہیں دیتے. ہاں دیکھیے نا، اچانک کوئی مر جائے، کمانے والا ہی گھر سے چلا جائے، دیکھیے اللہ کو میرے گھر ہی سب کا ہے، اب کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، یہ لا کے دیا کرتے تھے، کون دھیان دے گا، مصیبت پیدا ہو گئی، اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. یہ اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے. اللہ نے سورہ فاتحہ میں ادب سکھایا ہے. کیسے ادب سکھایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے. انعام کی بات آئی تو تیرا انعام کہا، لیکن جو راستے اچھے نہیں تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے پر نہ چلا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں جس کو تو نے گمراہ کر دیا ہے، جس پر تیرا غضب نازل ہے، یہ ترجمہ نہیں کرتے. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ادب چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والشر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، جبکہ شر کا پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن ادباً اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جاتی. دیکھیے نا ایوب علیہ السلام کتنے سال تکلیف میں رہے؟ 18 سال. اللہ اکبر، 18 سال تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو. آپ پر 18 دن پریشانی آئے گی، کی حالت کیا ہوگی؟ 18 سال بیوی اور 1-2 بھائی کے علاوہ تمام لوگوں نے چھوڑ دیا. اس کے باوجود اتنی پریشانی کی حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ ادب کے ساتھ. دیکھیے ہم اور آپ ہوتے تو کیا بھی اختیار کر لیے ہوتے، 4 ہی دن دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ ہمارے نہیں سنتا، کیا دعا کرتے کرتے 4 ہی دن میں کرتے 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 تھک گئے. 18 سال والے بیمار نبی ایوب علیہ السلام، سب ایوبی اسی لیے مشہور ہے، کیا دعا کی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھ کو تکلیف نے چھو لیا، مجھ کو یہ نہیں فرمایا اے اللہ تو نے تکلیف دی، تو نے 18 سال سے تنگ کر کے رکھ دیا. کہا ادب سیکھی، اللہ کے ساتھ ادب بہت بڑی بات ہے. کہا مجھ کو تکلیف نے چھو لیا ہے وانت ارحم الراحمین. جنوں نے جنات کی بات کر رہا ہوں سورہ جن کے حوالے سے، ادب سیکھی اللہ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. کیا کہا؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں جانتے کہ زمین میں شر کا ارادہ کیا گیا ہے. شر کا ارادہ، جب شر کی بات آئی تو وہاں پر معروف سے استعمال نہیں کیا، ارادہ کیا گیا ہے. اور جب خیر کی بات آئی أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کے رب نے نیکی کا ارادہ کیا، بھلائی کا ارادہ. جب بھلائی کی بات آئی تو رب کا نام آیا، اور جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام نہیں آیا، کیونکہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. ادب سیکھ رہے ہیں قرآن سے، سورہ فاتحہ سے، غور کیجیے گا. دیکھیے سب سے افضل دعا آپ تو جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا الحمدللہ. اللہ نے سورہ فاتحہ کو اسی سے شروع کیا ہے کہ آپ افضل دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں. ابن ماجہ کی روایت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے، ایک بندے نے جب اللہ کی تعریف کی تو کیا کہا؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اس کو ذرا یاد کر لیجیے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے جب ایک آدمی نے یہ دعا پڑھی، اللہ کی تعریف کی، فرشتے اس کو لکھ نہیں پائے. فرشتے اس کو لکھ نہیں پائے. کیا جواب لکھوں اس کا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس کلمے کو لیے لیے فرشتے کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے پاس. کہ بارے تعالیٰ ایک بندے نے ایسی تعریف تیری کی ہے کہ اس سے پہلے یہ جملہ ہم نے تو نہیں سنا. کیا لکھوں، کتنا ثواب لکھوں؟ میں نے کہا اللہ سے قریب آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بندے کو قریب کرتا ہے، ذرا غور کیجیے. کہا فرشتے اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تم اس کو چھوڑ دو، اس کو مت لکھو، اس کو مت لکھو، اس کا ثواب مت لکھو، اس کو میرے اوپر چھوڑ دو، اس کا ثواب میں آتا ہے. اس کا ثواب
یا رب لک الحمد یاد کر لیجیے گا، کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اور اس طرح کی احادیث بہت ہیں. جب ایک صحابی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام مبارک کس نے کہا یہ جملہ؟ سب لوگ کر کے یعنی کیا واقعہ پیش آ جائے گا. ایک نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا میں نے 33 سے 39 فرشتوں کو دیکھا اس کا ثواب لکھنے کے لیے کود پڑے آگے بڑھے پیسے میں گئے. اللہ کی جن کی تعریف کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف کرنے والوں کو ہر مانگنے والوں سے زیادہ دے گا. ہر مانگنے والوں سے زیادہ دے گا. سبحان اللہ. امام مالک سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ امام بہتر دعا کس دن کی دعا ہے؟ کس دن کی دعا ہے؟ عرفہ کی دعا. بہتر دعا کب کی دعا ہے؟ عرفہ کی دعا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر دعا وہ ہے جو میں نے کی اور سارے نبیوں نے کی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس کو بہتر دعا قرار دیا عرفہ کے دن کے لیے. امام مالک سے کسی نے سوال کیا رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ اس میں دعا کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے تو کہاں سے دعا ہو گئی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں کوئی دعا کا جملہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. امام مالک نے بڑا دلچسپ جواب دیا، کہا سنو اگر تم آج کے بادشاہوں کے پاس بھی جاؤ تم ان کی تعریف کرو، صرف تعریف کرو، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ویسا کیا، آپ نے یہ خیال رکھا، ہر مانگنے والے سے زیادہ اس کو اٹھا کے دے. آج کی بات کر رہا ہوں. آج بھی لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ ملک کے پاس اور جا کر کے ماشاءاللہ کچھ سناتا ہے اشعار عربی زبان میں تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج کی بات کر رہا ہوں آپ کو، بغیر مانگے ہوئے چیک لکھ کے دے دیتے ہیں. جاؤ چیز جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تعریف اس کی کریں گے مانگے بغیر نہیں دے گا؟ دے گا، ضرور دے گا. بس آپ تعریف کر کے تو دیکھیے. بتائیے نا، کھاتے ہیں اللہ کا بہت نعمتیں بہت استعمال کرتے ہیں اور جب ہم تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں تسبیح کے دانے تلتے ہیں پہلے، سمجھ رہے ہیں، گن کر کے اللہ کا نام لیتے ہیں. ارے بغیر گنے کیجیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا کر کے دے دے آپ. ٹھیک. اور اسی لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الدعاء. کوئی بھائی ہے یہاں جو بتا سکے دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی کون بتائیں؟ سورہ فاتحہ کی روشنی میں کون بتائیں گے دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں یاد آپ کو اللہ جزائے کر دے. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعا عبادت اور ایک ہے دعا مسئلہ. دعا مسئلہ. سورہ فاتحہ میں دعا کی دونوں قسم ہیں. اور عجائبات فاتحہ میں سے سورۃ الدعاء دعا عبادت. آپ جو بھی عبادت بجا لاتے ہیں گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نواز دے. کیوں نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ثواب سے نواز. لیکن مدد مانگے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کیوں وضو کر رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے مل جائے. دعا ہے آٹومیٹک. کیا ہے؟ دعا. آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں صبح سے شام تک؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز دے آپ کو. یہ دعا عبادت. ہر عبادت کے ذریعے آدمی زبان حال سے نہیں کہتا ہے، زبان حال سے دعا کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری قسم دعا ہے مسئلہ. آپ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لا الہ الا انت سبحانک وغیرہ. جو تعلیم ہے مسئلہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ کے اندر وقت نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا. چونکہ آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں 3 چیزوں کا بیان ہے جو کہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. ایک ہے عقیدہ، دوسرے عبادات اور تیسرے زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ. عقیدہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عقیدہ ظاہر سی بات ہے، آپ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کے لیے پیش نہ کیجیے. مدد کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش نہ کیجیے. اللہ کی عظمت کو پہچانیے. اللہ کے نام ہے رحمان رحیم مالک رب. اللہ یہ سب کس کے نام ہیں؟ 5 نام اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیے. اور جتنے بھی اسماء حسنی اور صفات علیہ سب چکر لگاتے ہیں 3 ناموں کی طرف، اللہ رحمان الرحیم. جتنے بھی
اللہ کے نام اور صفات کہاں چکر لگاتے ہیں؟ اور اللہ کا اللہ نام اس بنا پر بھی ہے، اس کو اس میں اعظم بھی بعض علماء نے کہا ہے چونکہ عبادت کیے جانے کے لائق اور مستحق کون ہے؟ اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جائے محبت اور شوق سے، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہذا توحید کی تینوں قسموں کا بیان ہے۔ توحید ربوبیت آپ نے بار بار سنا ہوگا، اللہ کے جتنے افعال ہیں، جتنے کام ہیں، مارنا، گرانا، پیدا کرنا، کائنات کا نظام چلانا وغیرہ سب کس میں داخل ہے؟ رب کے اندر داخل ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ توحید اسماء و صفات، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللہ نے دو ناموں کا تذکرہ کیا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپ تو جانتے ہیں سورہ فاتحہ میں جو ناموں کو جو دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غصے کے اوپر، اسی لیے ترغیب و ترہیب کا پہلو بھی ہے، ترغیب الرحمن الرحیم میں اور ترغیب مالک یوم الدین میں۔ دیکھو جی اللہ رحم کر رہا ہے، بہت زیادہ تم پر رحم کر رہا ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر اللہ کی عبادت کرو، اور اگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کا خوف دلایا جا رہا ہے یوم قیامت سے کہ دیکھو اگر رحمان الرحیم کو نہیں سمجھو گے قیامت کے دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، وہ ڈائریکٹ آپ سے سوال جواب کرے گا، تو وہاں کی تیاری بھی کرو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا۔ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھو اور اتحاد کا سبب ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھنے والا اکیلا ہوتا ہے، اس کے لیے ہونا چاہیے تھا ایاک اعبد، کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ ہونا چاہیے۔ چونکہ میں پڑھ رہا ہوں تو اکیلے پڑھ رہا ہوں نا، اس کے لیے واحد کا سوا کافی ہے، مفرد کا سوا کافی ہے۔ لیکن جو آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جمع کا سوا ہے۔ اللہ اس بات کی تلقین کر رہا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اسی سے مدد مانگو گے تو باہم اتحاد ہوگا۔ آج ہمارے اندر اتحاد کیوں نہیں ہے کہ کچھ لوگ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ غیر اللہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ آپ لوگ پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، فاتحہ سے سیکھیے۔ امن و امان قائم کرنا فاتحہ سے سیکھیے۔ کہاں سے امن و امان قائم ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم سب پلٹتے ہیں تیری طرف، تو ہمارا مرکز ہے، تو ہم لوگوں کے دلوں کو باہم متحد کر دے تاکہ امن و امان قائم ہو جائے۔ اگر یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی سورہ نور میں ایک آیت ہے، ذرا اس کو پڑھ جائیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، توجہ کیجیے، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا، اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلافت قائم کر دے گا، دین کو مضبوط کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن پیدا کر دے گا۔ بس ایک کام کرنا ہوگا، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک، اگر میری ہی عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھ لو انشاءاللہ امن و امان بھی قائم ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کہاں سے نکلا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چلیے چونکہ وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا سنو جب انسان ایاک نعبد کہتا ہے تو شرک سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرک سے ظاہر سی بات ہے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ سے بالکل اپنے دل کو پھیر لیا ہے، تو اللہ کا حق تو یہی ہے نا اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو آپ نے ایاک نعبد کے ذریعے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ، جو بندہ خود کہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی مردے زندے کے پاس جائے گا مدد مانگنے کے لیے؟ صحابہ کی توحید یہ تھی، کان کھول کر سن لیجیے اور بار بار سنتے ہوں گے آپ، صحابہ کی توحید یہ تھی، نمک مانگتے تھے اللہ سے، کس سے مانگتے تھے؟ یہ بھی ایک تعلیم اور تعلم کا طریقہ ہے۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے کس سے مانگتے؟ اللہ سے مانگتے۔ اسی لیے ثوبان رضی اللہ عنہ یہ حدیث کراوی ہے ترمذی کے اندر، یہ فرماتے ہیں جب میرا کوئی ڈنڈا گر جاتا تھا تو میں یہ نہیں کہتا بھیا ذرا اٹھا کے دے دینا، جیسے ہم لوگ کی عادت ہے، عادت ہے کہ نہیں عادت ہے، خود اترتے تھے اور اس کے بعد ڈنڈا پکڑتے اور سوار ہوتے، اور انہوں نے توحید کو اس طرح سمجھا ہوا تھا، وہ ڈنڈا دوسرے سے نہ مانگتے تھے، نمک دوسرے سے نہ مانگتے تھے، اور آج ہم بچے مانگنے جاتے ہیں دوسرے سے۔
مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے دوسروں کو پکارتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کیا کہا ہے, ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا. بہت مشہور شعر ہے اس کا, خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا بندوں سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا. اپنے آپ کو بلند کیجیے, کہاں جا رہے ہیں مٹی والوں کی طرف نیچے, مٹی بنانے والے کی طرف جائیے. اب دیکھیے اگر آپ ایک مرتبہ پکار کر کے کہہ دیجیے اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے, باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو معلوم تو ہے کہ کوئی رب ہے اس کا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے, جاؤ جی سارے گناہ کو میں نے معاف کر. جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایسی بات ہے, صبح کا بھاگا ہوا شام کو آ جائے تو بھاگا ہوا نہیں کہتے, پھر دوبارہ گناہ کیا جان کر نہ کیجیے, اصرار نہ کیجیے. پھر اللہ سے جب کہتا ہے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے, تیرے سوا کوئی بھی معاف نہیں کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو کم از کم اتنا تو معلوم ہے نا کہ کوئی رب ہے اس کا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے, جاؤ بھی تمام گناہوں کو معاف. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دے, تیرے سوا کوئی بھی معاف نہیں کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس پر تعجب کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تعجب کرتا ہے. ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا جب بندے نے کہا ایاک نعبد, اس کی حفاظت شرک سے ہو گئی, اس کے اندر اخلاص کی دولت بھر گئی, اخلاص کی دولت بھر گئی. جب اس نے کہا ایاک نستعین, اے اللہ مدد کی کوئی بھی قسم تیرے سوا کسی سے نہیں مانتے, اس میں تکبر سے اور عجب سے حفاظت ہو گئی. جب بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, اور اہدنا الصراط المستقیم کون کہے گا, ثابت کرنے کی دعا کون کرے گا, جس کے پاس علم ہوگا. تو جو علم سے مالا مال ہو گیا, جہالت سے دور ہوا اور اخلاص کی دولت کو اپنے اندر بھر لیا, تکبر سے دور ہو گیا, دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں اس کو حاصل ہو گئی. ظاہر سی بات ہے آخرت کی نعمت اور دنیا کی نعمت کے حصول میں کون سی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے؟ ایک تو جہالت, ایک تو جہالت, اس کو اللہ نے دور کیا ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے. دوسرے تکبر, جو آدمی حق قبول نہیں کرتا ہے, اس کو دفع کیا ایاک نستعین سے. اور تیسرے خلاف ایاک نعبد سے, گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں بندے کو شامل حال ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین پورے دین کا خلاصہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تمام انبیاء کی دعوت اسی کے گرد چکر لگا ہے. چلیے اب آئیے ذرا سا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. بسا اوقات کہنے والا کہہ دیتا سیدھے راستے پر چلا, کیا نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا اس کو ہدایت حاصل نہیں ہے؟ پھر وہ کیوں دعا کر رہا ہے بار بار اہدنا الصراط المستقیم؟ اس پر ثابت قدمی کے لیے, اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں. اور ثابت قدمی کی ضرورت ہر منٹ اور سیکنڈ ہے. ظاہر سی بات ہے, دیکھا 10 دن نماز پڑھی چھوڑ دیا, ثابت قدمی کہاں ہے؟ استقامت ہے نہیں ہے. دیکھیے ایک درس میں آتا تھا, کسی شیطان نے پکڑ لیا, درس سے آنا چھوڑ دیا. کیوں بھائی؟ کسی نے کانا پوچھی کر دیا, جو کہ شیاطین کی 2 قسمیں, شیاطین الانس شیاطین الجن. جی یہ بات دیکھ لیجیے, آپ غور کر لیجیے, استقامت سے دور ہو گیا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں باوجود کہ وہ توحید پر ہو, نماز پر ہو, روزے پر ہو, حج پر ہو, زکات پر ہو, سب کچھ موجود ہو, لیکن بہت سے لوگ آپ ایسا پائیں گے کہ اس کی آنکھ کو ہدایت نہیں ملی ہے, کان کو ہدایت نہیں ملی, پیٹ کو ہدایت نہیں ملی, حرام کاموں میں اسے استعمال کرتا ہے. آج کتنے نمازی ملیں گے آپ کو, نمازوں کا بھی اہتمام ہے, گانے بجانے, برائیاں, چوری, ڈش, اس طرح کا اہتمام کریں. کہاں ہدایت کاملہ حاصل ہوئی؟ حاصل ہوئی نہیں. لہٰذا یہاں پر قاعدہ نوٹ کر لیجیے, ہدایت اتنی آسانی سے ملتی نہیں, ہدایت اتنی آسانی سے ملتی نہیں. آئیے ابراہیم علیہ السلام کا ایک تذکرہ کر دوں. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم اکیلے امت تھے, قانتا للہ, اللہ کے فرما بردار تھے, حنیفہ یکسو تھے, دائیں بائیں پلٹنے والے نہیں تھے, ولم یکن من المشرکین, مشرکوں میں سے نہیں تھے, شاکرا لانعمہ, اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے. 5 صفت بیان کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اللہ نے چنا اپنے راستے کی ہدایت. بتائیے 5 صفت پیدا ہوئی ابراہیم کے اندر, تو اللہ فرماتا ہم نے ہدایت سے نواز دیا. اور آپ کے اندر کتنی صفت ہے, ایک سے ذرا غور کر لیجیے. اسی لیے یاد رکھیے روزی مانگنا فرض نہیں ہے, لیکن ہدایت مانگنا
روزی تو اللہ لکھ چکا ہے، مانگیے، لیکن فرض نہیں ہے کہ آپ ضروری طور پر روزی مانگیے، لیکن ہدایت مانگنے کا حکم اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر دیا ہے۔ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ ہمیشہ ہدایت کی دعا ہے، اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے، ہر لمحہ آپ کی دعا ہونی چاہیے، اے اللہ استقامت سے نواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے، پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ ان کی ایک برابر کی دعا آپ کو یاد ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے، دین پر دل کو ثابت فرما، دین پر دل کو ثابت فرما۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی شبہ ہے؟ آپ جو دعا کر رہے ہیں بار بار، آپ کو بھی شک ہے؟ ہمیں کیا تعلیم دی؟ کافروں بھی سارے لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، ہدایت کی دعا کرتے رہیے، ہر معاملے میں ہدایت۔ توحید کی ہدایت مل گئی، عبادت کی ہدایت کی دعا کیجیے، وہ مل گئی، معاملات اور اخلاق کی بات کیجیے، وہ مل گئی، آنکھ کان ناک سب سارے اعضاء کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے، وہ مل جائے، اپنے علاوہ بیوی بچوں کی ہدایت کے لیے کوشش کیجیے اور دعا کیجیے، وہ مل جائے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں تمام لوگوں کی ہدایت میں کوشاں رہیے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ایک منٹ کے اندر صراط الذین انعمت، بہت سارے باتیں تھی لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو شاید بھوک لگی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے۔ انعام والا راستہ کون سا ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا، شہداء کا اور نیکوں کا۔ کیا ان سب کا راستہ الگ الگ ہے جو اللہ نے ان تمام کو الگ الگ بیان کیا؟ اس میں لوگوں کے اندر بڑی مشکلات پیدا ہو گئی۔ آج جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بھی اسی آیت سے دلیل کرتے ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں کسی اور کی، سجدے کسی اور کو، نظر و نیاز کسی اور کے لیے، مانگ رہے ہیں کسی اور کو۔ اب تو اللہ ہدایت دے، مکہ کے بجائے لوگوں نے خانہ کعبہ تک بنا دیا ہے۔ نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ لوگ ماشاءاللہ پابند، زمزم کے کنویں بھی کھول لیے ہیں، طواف بھی چل رہے ہیں۔ بتائیے ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کی جائے؟ کوئی کہنے والا نہیں۔ ان میں سے ایک کیا کہتا ہے؟ امیروں کا حج مکے میں ہوتا ہے، امیروں کا حج مکے میں ہوتا ہے، غریبوں کا حج یہاں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہدایت سے کتنے دور نکل چکے ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ لہذا یاد رکھیے، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کا راستہ ایک ہے، دو راستے نہیں ہیں۔ لہذا ایسے لوگ دلیل پیش نہ کریں کہ جہاں تو نیک لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خبردار، وہ نیک ہو نہیں سکتا جس کے اندر توحید کی دولت نہ ہو، وہ نیک ہو نہیں سکتا جو نمازیں چھوڑ لے اور اس کے بعد کہے کہ جی تم لوگ تو دکھانے کی نماز پڑھتے ہو، میں تو دل کی نماز پڑھتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں ہم ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم سے عبادت ثابت ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ عبادت ارے ثابت کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ثابت کر دے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ 5 نمازیں سنت اور نوافل، اس کے علاوہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو کہاں جاتے تھے؟ مسجد کی طرف جاتے، نماز کی طرف جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنی رحمت کے عرش کے نیچے سے جگہ دے گا، ان کی ایک صفت آئی ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا۔ جو لوگ باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایسے لوگ ہدایت سے دور ہیں، ایسے لوگ ہدایت سے، خواہ وہ گھر میں نماز پڑھتے ہوں، خواہ وہ گھر میں نماز پڑھتے ہوں۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، جو آدمی جس لائن سے محنت کرے گا دین میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک آدمی قرآن سیکھنے میں وقت لگاتا ہے، دیکھیے قرآن کے جو علوم ہے اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے۔ ایک آدمی دعوت کے میدان میں وقت لگا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ہدایت ملے، سچا چاہیے ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے بند دروازے کھولتا ہے۔
محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. ایک قوم نے بدنام کیا. کیوں بدنام کیا؟ کیونکہ ان کی دعوت نے ان کے پیٹ پر لال ماری. جی تجارت چل رہی تھی, بڑی بڑی تجارتیں بند ہو گئی, اس لیے وہ بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے. میں تو کہتا ہوں اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانک لے. اگر وہ نہ ہوتے اللہ کے بعد اس سرزمین پر تو یہاں پر بھی بتوں کی پوجا ہوتی, قبروں اور مزاروں کی پوجا آج بھی ہو گئی تھی. سارے سعودی اسی کے پیچھے لگے ہوئے. جس راہ کو چلے ہیں کوچے بسا دیے, اس راہ کو چلے ہیں کوچے بسا دیے. آج دیکھ لیجیے ماشاءاللہ امن و امان کا گہوارہ ہے, توحید کا گہوارہ ہے. آنکھ بند کر کے اپنے کمروں میں آپ آج سو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کی دولت یہاں پر موجود ہے. یہ سب سے بڑی ہدایت ہے. ایک آدمی لاکھ نمازیں پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, حج کرتا ہو, زکات دیتا ہو, سب کچھ کرتا ہو, تہجد بھی پڑھ رہا ہو, لمبی داڑھی بھی ہو, توحید نہیں ہے, سب بیکار. توحید نہیں ہے تو. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کو ہدایت کا معیار بنایا ہی نہیں ہے. اصل معیار کس کو بنایا ہے؟ توحید کو بنایا. آپ پڑھتے وہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ اکبر. جو لوگ ایمان لائے, اپنے ایمان کو شرک سے ملایا نہیں, خلط بلند نہیں کیا, ان کے لیے امن ہے, وہی لوگ ہدایت. ہدایت ایسے لوگوں کو یہاں بھی ملے گی, قبر میں بھی ہدایت ملے گی, یا جنت کی طرف پہنچ کر بھی انشاءاللہ ہدایت. یہ ہے ہدایت. انعمت علیہم میں سارے انبیاء, صدیقین, شہداء اور نیکوکاروں کا راستہ توحید کا راستہ ہے. جو توحید سے دور ہے وہ سمجھ لیجیے خواہ لوگوں نے نیک لوگوں کا, صالحین کا, اولیاء اللہ کا لیبل لگا دیا ہو, اللہ کے رشت میں وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا ہے. اور آگے چلیے آخری جملہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ اس راستے پر نہ چلا جس پر غضب نازل ہوا, اس راستے پر نہ چلا جو گمراہ کن ہے. گویا کہ اللہ نے 3 قسمیں بتائی ہیں سورہ فاتحہ کے اندر لوگوں کی. ایک تو وہ جن پر انعام ہے, نیک لوگ ہیں, خواہ وہ کسی زمانے کے اور توحید پر ہو, اور ساتھ ساتھ عبادت کے اندر استقامت ہو. اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے علم تو ہے ان کے پاس, جن کے پاس علم ہے لیکن عمل اس کے مطابق عمل نہیں. اور یاد رکھیے گا یہاں پر مغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے یہود و نصارہ ہیں. یہود و نصارہ ہیں. یہود پر کیوں اللہ کا غضب ہوا؟ کیوں غضب ہوا؟ علم تھا, عمل نہ کیا. علم تھا, عمل نہ کیا. ضالین کیا ہوئے؟ نصارہ. علم نہیں تھا, عمل کیا. علم نہیں تھا, عمل کیا. یہودی علم ہے, عمل نہ کیا. نصارہ علم نہیں, عمل کیا. ہمیں کہا گیا ہے کہ علم بھی ہو, عمل بھی ہو. علم بھی ہو, عمل. لہذا جو لوگ بھی علم حاصل نہ کر کے عمل کر رہے ہیں گمراہ ہیں. علم ہے, عمل نہیں ہے. یہودیوں کے مشابہ ہیں, علم ہے, عمل ہے. انبیاء, صدیقین, شہداء اور نیکوکاروں کا راستہ ہے. اس کے علاوہ بہت سی خوبیاں اور خصائص سورہ فاتحہ کی جو وقت کے پیش نظر, قلت وقت کے پیش نظر میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا ہوں, ورنہ آپ کو بتاتا کہ سورہ فاتحہ میں تمام گمراہ فرقوں پر رد ہے. تمام گمراہ فرقوں, A to Z کسی فرقوں کو بھی جائیے سورہ فاتحہ کے اندر اس پر رد موجود. پورے اسلام کا خلاصہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے, اس طرح کی بہت سی باتیں ارکان اسلام جو 5 ہیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اس کا وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا شیخ سے بھی سن لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بار بار جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ صرف اس بنا پر نہیں کہ آپ ریڈ کیجیے, نہیں, سورہ فاتحہ کے خزانے کو اپنے دل میں اتاریے اور یہ غور کر لیجیے. یہ سورہ فاتحہ دل کو بدلنے کے لیے, گھر اور سماج کو بدلنے کے لیے, پوری دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہے, بشرطے کہ ہم اس کی تعلیمات پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ کی کتاب کو اسی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ کا منشا اور مقصود ہے. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي